السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بیکری والے کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ حامد شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کے بازار میں اس کی ایک بیکری تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ اسی کی بیکری سے سامان خریدتے تھے، کیونکہ اس کی بیکری کی چیزیں تازہ ہوتی تھیں۔ حامد ایک لالچی اور کنجوس شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ اس دولت میں سے غریبوں پر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے۔ اسی گاؤں میں ایک ہارون نامی آدمی بھی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک دن ہارون حامد کی بیکری کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہ تھا، جبکہ حامد کی بیکری سے تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے باہر کھڑا ہو کر ڈبل روٹیوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ ادھر حامد بیکری میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیکری سے باہر آ کر ہارون کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میری بیکری سے آنے والی خوشبو کو سونگھا ہے، اس لیے تم اس کے پیسے دو۔ حامد کی بات سن کر ہارون بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ اس نے حامد سے کہا، بھائی حامد، میں نے تم سے کوئی چیز تو نہیں خریدی کہ میں تم کو پیسے دوں۔ میں نے تو صرف خوشبو سونگھی ہے، اور خوشبو سونگھنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ ہارون کی بات سن کر حامد مزید غصے سے چلانے لگا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا، تم نے میری چیزوں کی خوشبو سونگھی ہے، تمہیں مجھے پیسے دینے پڑیں گے۔ اس کی چیخو پکار سن کر کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ لڑائی کی وجہ جاننے کے بعد انہوں نے بھی حامد کو بہت سمجھایا کہ وہ غریب ہارون کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے، کیونکہ ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن حامد نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ قاضی صاحب کریں گے، اور یہ کہہ کر وہ ہارون کو لے کر عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون نے راستے میں اپنے بھائی زاہد کو بھی بلا لیا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے اور اس کی مدد کرے۔ ہارون کا بھائی زاہد ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حامد کتنا لالچی آدمی ہے۔ بہرحال وہ تینوں قاضی کے پاس عدالت میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر حامد نے قاضی سے کہا، جناب والا، اس شخص ہارون نے میری بیکری کی چیزوں کی خوشبو کو سونگھا ہے اور اب یہ اس کے پیسے نہیں دے رہا۔ آپ انصاف کریں اور مجھے میرا حق اس سے دلوائیں۔ اب ہارون کا بھائی زاہد، جو حامد کی بات بڑی غور سے سن رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور قاضی صاحب سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی اجرت ادا کر دوں۔ تو قاضی صاحب نے اسے اجازت دے دی۔ تب زاہد نے جیب سے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی نکالی اور حامد کے کان کے قریب تھیلی کو ہلایا، جس سے سکوں کی چھن چھن کی آواز پیدا ہوئی۔ پھر زاہد نے حامد سے کہا، کیا تمہیں سکوں کی آواز سنائی دی؟ حامد نے کہا، ہاں۔ زاہد نے کہا، چلو اب تمہاری اجرت تمہیں مل گئی۔ یہ سن کر حامد نے کہا، یہ کیسی اجرت ہوئی؟ مجھے تو صرف آواز سنائی دی ہے۔ تو زاہد نے کہا، ہارون نے بھی تو صرف تمہاری چیزوں کی خوشبو ہی سونگھی تھی۔ زاہد کا جواب سن کر حامد ہکا بکا رہ گیا، جبکہ قاضی صاحب زاہد کی عقل مندی سے بہت خوش ہوئے اور ہارون کو آزاد کر دیا اور پورے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ حامد ایک لالچی آدمی ہے۔ جو لوگ پہلے حامد سے محبت کرتے تھے، اب اس کی لالچ اور غریبوں سے برے سلوک کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔